بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پاکستان۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں آواز بہاولپور نیوز چینل اور میں ہوں آپ کا میزبان احمد محمود۔ ناظرین، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم آپ لوگوں کے لیے آج کی شخصیت پروگرام لے کر آیا کرتے ہیں۔ آج میں آپ کو جس شخصیت کا تعارف کروانے جا رہا ہوں، آپ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ ڈائنامک پرسنالٹی میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر عابد شہزاد صاحب، ڈائریکٹر انٹرنیشنل لنکیجز۔ آپ آئی کوٹل سٹیمپس کے فاؤنڈر ہیں اور آپ ایک مرتبہ پہلے کانفرنس کروا چکے ہیں اور ایک دفعہ اور کانفرنس آپ کروانے جا رہے ہیں۔ اس حوالے سے ہم خصوصی گفتگو کریں گے، تو آئیے ڈاکٹر صاحب سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ سر کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ۔ سر کانفرنس ماشاءاللہ دوبارہ ایک مرتبہ آپ کروانے جا رہے ہیں۔ سر یہ بتائیں کہ آپ اسٹیمپ کانفرنس کے بارے میں کیا کچھ بتائیں گے؟ جی ابھی آپ نے جیسے انٹرو میں تھوڑی سی بات کی ہے آئی کوٹل اور سٹیمپس کے حوالے سے، جی تو آئی کوٹل بیسیکلی اسٹینڈ فار انٹرنیشنل کانفرنس آن ٹیچنگ اینڈ لرننگ۔ آئی کوٹل یہ کانفرنس ہم نے سٹارٹ کی تھی 2018 میں۔ ٹھیک سر۔ ہم نے 18 میں کی، ہم نے 19 میں کی، ہم نے 20 میں کی، تو 3 سال کنزیکٹیولی آئی کوٹل کانفرنس IUB میں ہوئی اور بڑی لینڈ مارک کانفرنسز تھیں۔ اس کے بعد ڈائریکٹریٹ آف انٹرنیشنل لنکیجز جب قائم ہوا، پھر ہم نے ایک نیا ٹوسٹ لیا اور ہم نے سٹیمز کے نام سے سائنس، ٹیکنالوجی، انجینئرنگ، میتھمیٹکس اینڈ سوشل سائنسز، اس کے حوالے سے ہم نے کانفرنس کا انعقاد کیا۔ پچھلے سال ہم نے کی تھی اور الحمدللہ بہت زبردست کانفرنس رہی اور اس میں بہت زیادہ ہمیں پذیرائی ملی۔ پھر ہم نے اس کو کنٹینیو کرنے کا سوچا تو ہم دوسری سٹیمز کرانے جا رہے ہیں 24-25 مارچ کو۔ سر اس سٹیمپس کا کیا مقصد ہے؟ جی سٹیمز دیکھیں، میں نے جیسے بھی عرض کیا کہ یہ ملٹی ڈسپلنری کانفرنس ہے۔ دنیا میں کانفرنسز ہوتی ہیں ون سائیڈڈ، سنگل اپروچ کے ساتھ، ایک ہی تھیم ہوتا ہے، اس کا بھی اپنا چارم ہے، لیکن جب ہم چیزوں کو آپس میں مکس اپ کرتے ہیں، انٹر لنک کرتے ہیں، تو مختلف جو مضامین ہیں ان کے جو ڈومینز ہیں ان کو آپس میں لنک کرتے ہیں۔ مثلا سائیکالوجی کو ایجوکیشن کے ساتھ لنک کرتے ہیں، IT کو انجینئرنگ کے ساتھ لنک کرتے ہیں، کیمسٹری کو فارمیسی کے ساتھ لنک کرتے ہیں۔ تو اس طرح جب مختلف مضامین کی ڈسپلن کی آپس میں لنکیج ہوتی ہے اور مختلف ڈسپلن کے جو لوگ ہیں وہ یہاں پہ آ کے پارٹیسپیشن کرتے ہیں، پیپر پریزنٹ کرتے ہیں، تو اس میں بہت زیادہ نالج ایک تو ایمرج ہوتا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ کولیبریشن ہوتی ہے اور انٹر ڈسپلنری جو اپروچ ہے وہ صحیح معنوں میں اس کو فروغ ملتا ہے۔ ٹھیک ڈاکٹر صاحب، یہ جو کانفرنس ہونے جا رہی ہے، پارٹیسپیٹ کہاں سے آ رہے ہیں؟ ہمیں جو ایبسٹریکٹ آئے ہیں اس وقت، مطلب پشاور سے لے کے کراچی تک مختلف سٹیز سے، یونیورسٹیز سے ایبسٹریکٹ آ رہے ہیں اور آلموسٹ تمام ڈومین سے آ رہے ہیں، جس میں فارمیسی بھی ہے، کیمسٹری بھی ہے، اس میں انجینئرنگ بھی ہے، ٹیکنالوجی بھی ہے، کمپیوٹر ہے، لٹریچر ہے، ایجوکیشن ہے۔ تو یہ ملٹی ڈسپلنری اپروچ چونکہ ہم لے کے چلے ہیں، پھر ہم ان کے سیشنز کو بھی ڈیوائیڈ کرتے ہیں، ایک سب تھیم رکھ کے، مثلا کیمسٹری کا تھیم ہے تو اس میں کیمسٹری کے پیپر ہوں گے، فارمیسی کا ہے تو اس میں فارمیسی سے ریلیونٹ پیپر ہوں گے۔ اس طرح ڈومین وائز ہم پھر پیپر اکٹھے کرتے ہیں، پھر ان کے سیشنز کراتے ہیں، تو اس کی بہت زیادہ ہمیں الحمدللہ پذیرائی ہو رہی ہے اور پورے پاکستان سے لوگ اس کو اپلائی کر رہے ہیں۔ سر اس کانفرنس کے کیا موضوعات ہیں؟ جی اس میں مثلا ملٹی ڈسپلنری ہے، جیسے میں نے کہا، اس میں ڈسٹنس ایجوکیشن سے لے کے IT کے، ٹیکنالوجی کے، کمپیوٹر کے، اس کے بعد آپ دیکھیں فارمیسی ہو گئی، اس کے بعد آپ انجینئرنگ اور ٹیکنالوجی کے حوالے سے، لینگویجز کے حوالے سے، فارمیسی کے مضامین ہیں، سائنس میں فزکس ہے، میتھمیٹکس ہے، پھر ہم نے اس میں سوشل سائنسز انکلوڈ کیا ہے، انٹرنیشنل ریلیشن ہے، پولیٹیکل سائنس ہے، اسپیشل ایجوکیشن، تو ملٹی ڈائمینشنل اس میں جو لوگ ہیں وہ پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں اور یہی اس کانفرنس کا حسن ہے۔ سر لاسٹ ٹائم جو کانفرنس ہوئی ہے تو اس کا تجربہ کیسا رہا؟ جی لاسٹ ٹائم کی کانفرنس میں ہمیں بہت زبردست کامیابی حاصل ہوئی، خاص طور پہ جب ہم نے انیشیٹ کیا تو ہم سوچ رہے تھے کہ پتہ نہیں ملٹی ڈسپلنری کانفرنس کی اپروچ پہلی بار ہم IUB میں لانچ کرنے جا رہے ہیں کہ لوگوں کا فوکس کیا ہوگا، ویور مطلب ہم زیادہ ہوپ فل نہیں تھے، لیکن جب لوگوں نے اس میں پارٹیسپیٹ کیا، بہت زیادہ پذیرائی ہوئی، تو اس میں ہمیں بہت زیادہ حوصلہ ملا۔ ہم نے کہا یہ تو بہت زبردست ایک اپروچ ہے جس کو ہمیں لے کے آگے چلنا چاہیے، اور اس کا پروف یہ ہے کہ اب بہت سارے لوگ ہمیں جوائن کر رہے ہیں، کانفرنس میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں، تو یہ دس از سکسیزفل۔ سر انٹرنیشنل لنکیج کے چیدہ کامیابیوں کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ جی دیکھیں انٹرنیشنل لنکیجز آفس کو بنے ہوئے تقریباً کوئی 2 سال اور کچھ مہینے ہو چکے ہیں۔ اس دوران ہم نے جو سب سے زیادہ کام کیا وہ سب سے پہلے ہم نے MOUs کیا ہے مختلف یونیورسٹیز کے ساتھ، انٹرنیشنل کولیبریٹرز کے ساتھ، خاص طور پہ گلف کنٹریز کے ساتھ، یورپ میں، چائنا کے ساتھ، اور اس میں جو سب سے زیادہ ہمیں مطلب ایک وہ مل رہا ہے، اسٹریم مل رہی ہے، کچھ MOUs ایسے ہوئے ہیں جس کے تحت ہماری یونیورسٹی کو کے ریسرچرز کو فنڈنگ ملی ہے، وہ جوائنٹ ریسرچ کر رہے ہیں،
اور کچھ MOUs تو اس سے بھی آگے بڑھ گئے کہ ہمیں باہر کی یونیورسٹیاں جو ہیں وہ اسکالرشپ آفر کر رہی ہیں. کن کن یونیورسٹی کے ساتھ MOUs ہو چکے ہیں؟ جی اگر آپ دیکھیں تو ایک لانگ لسٹ ہے، 40 کے قریب ہماری MOUs ہو چکے ہیں انٹرنیشنل، اور اس میں خاص طور پہ چائنا کا بہت زیادہ رول ہے. اس وقت جو سب سے زیادہ IOB کی کولیبریشن چل رہی ہے وہ چائنا کے ساتھ سب سے زیادہ اسٹرانگ ہے. جیسے سچوان یونیورسٹی ہے، اس طرح چائنا کی ایک اور یونیورسٹی ہے، وہ ہمیں اسکالرشپ دے رہے ہیں. اس وقت ہمارے پاس یوں سمجھنے کے 60 اسکالرشپ PhD کے فلی فنڈڈ چائنا کے وہ ہمارے پاس آئے ہوئے ہیں. 20 ہم نے پچھلے سال پروسیس کیے تھے. 40 اسکالرشپ جو ہیں اس کے لیے ہم نے 2 سلاٹس کے انٹرویوز ریٹن ٹیسٹ لے چکے ہیں. اب وہ لوگ جو ہیں اپنے ایکسیپٹنس لیٹر لینے کے فیز میں ہیں. وہ باہر کی یونیورسٹیوں کے پروفیسر سے رابطے میں ہیں. ہم نے انہیں گائیڈ کیا ہے کہ آپ نے ای میل کیسے کرنی ہے، اپنا CV کیسے بھیجنا ہے، تاکہ باہر کا پروفیسر امپریس ہو کے آپ کو ایکسیپٹنس لیٹر دے. تو اسٹوڈنٹ ایکسیپٹنس لیٹر لے کے آ رہے ہیں. لاسٹ فیز میں ہم ان کا انٹرویو کریں گے، اور میرٹ کے اوپر ہم نے ہمیشہ سلیکشن کی ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ یہاں کا جو ٹیلنٹ ہے جس میں ڈائیورسٹی ہے وہ چائنا جائے، وہاں سے PhD کرے، واپس آ کے IOB کو سرو کرے. ٹھیک سر، انٹرنیشنل لنکیج کا کیا فیوچر ہے، کیا کہیں گے؟ میں سمجھتا ہوں دیکھیں یہ انٹرنیشنل لنکیج پہلی بار IOB جب سے بنی ہے، یہ آفس پہلی بار بنایا گیا ہے، اور اس کا فیوچر سب سے زیادہ برائٹ اس لیے ہے کہ دنیا ایک گلوبل ولیج ہے، نیٹ ورکنگ کی دنیا ہے. آپ یہاں بیٹھ کے باہر کی دنیا کے ساتھ ورچولی کر رہے ہیں. لوگ فزیکلی، یہ تو کووڈ کا معاملہ ہو گیا، ادروائز لوگ تو فزیکلی آ رہے تھے. آپ ہماری iPortal 2018 کو دیکھیں، 1920 آسٹریلیا سے، کینیڈا سے، UK سے، ٹرکی سے، ملائیشیا سے، انڈونیشیا سے لوگ فزیکلی یہاں پہ کانفرنسز میں آئے. اور میں ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ نیکسٹ کانفرنس جب ہم کرائیں گے انشاءاللہ تو فزیکلی یہاں پہ جو ہمارے انٹرنیشنل کولیبریٹرز ہیں وہ IOB میں آئیں گے. کیونکہ VC صاحب کا ویژن بھی یہی ہے کہ وہ یونیورسٹی کے جو لنکیجز ہیں انٹرنیشنل خاص طور کے اوپر، اس کو ڈیولپ کر کے ایک لائزان بنانا چاہتے ہیں، تاکہ ہم لوگ جو ہے باہر کی دنیا سے ایک فنڈنگ بھی لے سکیں اور اپنے اسٹوڈنٹس کو جو ہے وہ ہم باہر بھیج سکیں، تاکہ وہ ایک تو زر مبادلہ کما کے یہاں پہ بھیجیں، واپس آ کے وہ یونیورسٹی کو سرو کریں. تو یہ چیزیں جو ہے ہمارے پاس بہت زیادہ امپورٹنس رکھتی ہیں. بہت سارے اسٹوڈنٹ باہر جانا چاہتے ہیں، ان کی کس طرح رہنمائی کریں گے؟ اچھا آپ دیکھیں بہت زیادہ کنسلٹنٹ بھی بیٹھے ہوئے ہیں مارکیٹ میں. جو بندہ بھی جاتا ہے وہ کہتا ہے جی آپ آئیں، ہم نے آپ کو باہر بھیجنا ہے. اور اسٹوڈنٹ ٹیمپٹ ہو جاتے ہیں، کئی بار وہ فیک لوگوں کے ہاتھوں چڑھ جاتے ہیں، وہ پیسے ان سے لے لیتے ہیں لیکن وہ باہر نہیں جاتے. میں IOB کے اسٹوڈنٹس کو اور باقی تمام اسٹوڈنٹس کو تھوڑا سا یہ گائیڈ کروں گا کہ دیکھیں آپ نے کسی بھی کنٹری میں جانا ہے، اس کا سب سے بیسٹ طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کنٹری کے پہلے رولز اینڈ ریگولیشن کو دیکھیں. دوسرا یہ ہے کہ وہاں کی کسی یونیورسٹی میں آپ ایڈمیشن لیں، اس کے لیے آپ IELTS کریں، انٹرنیشنل انگلش لینگویج ٹیسٹنگ سسٹم. اور اچھی بات یہ ہے کہ IELTS کی کلاسیں IOB کے ایگزیکٹو ٹریننگ سینٹر میں جاری ہیں. آپ وہاں سے IELTS کریں، اچھا سکور لیں، آپ کسی اچھی یونیورسٹی میں پلیس ہوں، دین وہاں پہ آپ جا کے فلی فنڈڈ اسکالرشپ کو انجوائے کریں. ایسے آپ ایبرپٹلی کسی کورس میں جائیں گے شارٹ ٹرم کے جس کی کوئی فیوچر نہیں ہے ایجنٹس کے ذریعے، دین وہ آپ کا کوئی فیوچر برائٹ نہیں ہے. تو تھوڑا سا اس میں آپ ایک تو میں سمجھتا ہوں کہ اسٹوڈنٹس کو اپنی تعلیم مکمل کرنی چاہیے، ماسٹر کے بعد جانا چاہیے، تاکہ آپ کسی جگہ پہ اچھی طرح سے ایڈجسٹ ہو سکیں کسی یونیورسٹی میں. سر اسٹوڈنٹ اور ریسرچر کو آپ کیا پیغام دیں گے ایز اے ڈائریکٹر؟ جی میں اسٹوڈنٹ اور ریسرچر کو خاص طور پہ یہ پیغام دوں گا کہ جو ہماری ریسرچ ہو رہی ہے خاص طور پہ سٹیمز کے حوالے سے، اس کو ہم نے ایک تو پبلسائز کرنا ہے، اس لیے جو کوالٹی ریسرچ ہے اس کے اوپر فوکس کرنا چاہیے، کوانٹٹی پہ نہیں جانا چاہیے کہ آپ نے کتنے پیپر لکھ لیے ہیں. دیکھیں دنیا میں آج انٹروڈکشن یہ ہوتا ہے، جب کوئی ریسرچر آپس میں ملتے ہیں تو وہ پوچھتے ہیں اچھا جی، وہ یہ نہیں پوچھتے کہ آپ نے کتنے پیپر لکھے، وہ یہ پوچھتے ہیں آپ کا امپیکٹ فیکٹر کتنا ہے، یعنی کہ آپ نے جو پیپر چھاپے ہیں ان کی ویلیو کتنی ہے، ان کی کوالٹی کیا ہے. تو اس پہ بات ہو رہی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں ریسرچر کو امپیکٹ فیکٹر جرنل میں لکھنا چاہیے، کوانٹٹی بڑھانے کے بجائے کوالٹی اورینٹڈ ہونا چاہیے. ٹھیک سر، آخر میں سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو ایز اے ڈائریکٹر اس کانفرنس کے حوالے سے آپ کا کیا میسیج ہے جو لوگ آ رہے ہیں؟ جی میں آپ کو یہ میسیج دوں گا کہ آپ کانفرنس پہ آئیں، اس کی اوپننگ سیرمنی میں، کلوزنگ سیرمنی میں، سیشنز میں آپ آئیں، آپ دیکھیں کہ کس طرح سے پشاور سے لے کر کراچی تک کے جو ریسرچر ہیں، پروفیسرز ہیں، اسکالرز ہیں، وہ اپنے ریسرچ پیپرز کو پریزنٹ کر رہے ہیں. آپ بے شک پریزنٹ نہیں بھی کر رہے، ایون دین جب آپ کسی کانفرنس میں بیٹھتے ہیں آپ اس سے بہت لرن کرتے ہیں. آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ کیسی ریسرچ کر رہے ہیں، پھر آپ پیرامیٹرز کو فالو کرتے ہوئے ایک بہت اچھے ریسرچر بن سکتے ہیں. جی سر، بہت شکریہ. جی تھینک یو ویری مچ. جی تو ناظرین، آپ نے آج کی شخصیت پروگرام سنا. ایک نئے پروگرام میں ملاقات ہوگی، تب تک اللہ حافظ، اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد.